السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھلوں کو نکالا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم اللہ کے لیے شریک اور ہمسر نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22۔ یہ دو آیات مبارکہ اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں کہ ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت کریمہ میں پہلا قرآنی حکم اور امر موجود ہے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اور اگلی آیت کریمہ میں پہلی قرآنی نہی جس میں کسی چیز سے روکا گیا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ ہمسر اور شریک نہ بناؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قرآن کریم میں جب اللہ رب العزت یا ایھا الناس سے خطاب کرتے ہیں تو اس کے اولی مخاطب زمانہ نزول قرآن میں مشرکین مکہ تھے، اور اس کے علاوہ یہ خطاب اپنے عموم میں تمام انسانیت کو شامل ہے۔ اور قرآن کریم میں جب یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہوتا ہے تو اس کے اولی مخاطب اہل مدینہ ہوتے ہیں جو اپنی اکثریت کے اعتبار سے ایمان لا چکے تھے، اور پھر اس کے بعد باقی روئے زمین پہ بسنے والے تمام اہل ایمان۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ اعبدوا، عبادت غایت التذلل والخضوع مع الطاعہ، اپنی پوری توانائیاں اور کوششیں اللہ رب العزت کی بندگی بجا لانے میں، اس کا حکم ماننے میں صرف کر دینا، اور اللہ رب العزت کی عظمت اور خوف کے پیش نظر اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ عبادت ہے۔ ربکم، اپنے رب کی۔
رب کے حضرات مفسرین نے 5 معانی ذکر کیے ہیں: السید، المالک، المصلح، المنعم، المربی۔ وہ سردار ہے، تمام تر مشکلات اور پریشانیوں میں اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ مالک حقیقی ہے، انعامات اور احسانات کرنے والی ذات ہے۔ مربی، تربیت کرنے والی ہے۔ اور المصلح، اصلاح کرنے والی ذات ہے، تمہارے معاملات کو سنوارنے والی عظیم ذات ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا، ای افردوا لہ الطاعہ والعبادہ دون خلقی، اللہ رب العزت کی مخلوق کو چھوڑ کے صرف اللہ ہی کی عبادت اور اسی ہی کی اطاعت جو ہے وہ بجا لاؤ۔ اور یہاں اعبدو کا دوسرا معنی مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ سے دعا مانگنا، کہ صرف اور صرف اپنے رب سے ہی دعا مانگو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب وہ ذات ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے اور پھر اس کی تمام تر ضروریات پوری کرے اور اسے بتدریج اوج کمال تک پہنچا دے، وہ ذات رب کہلاتی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کے کچھ مظاہر جو ہے وہ یہاں بیان فرمائے۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک مائع مہین سے، ایسے پانی سے، پانی کی بوند سے جس سے گھن آتی ہے، لیکن اس مالک الملک نے اس نطفہ سے، پانی کی بوند سے فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ انتہائی خوبصورت سننے دیکھنے والا انسان بنا دیا۔ والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے ہیں انہیں بھی پیدا کیا۔ والذین من بعدکم، نہیں کہا کہ جو تمہارے بعد آئیں گے انہیں بھی وہی پیدا کرے گا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ اس امت کے بعد اب اور کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اہل ایمان سے پہلے تو امتیں گزر چکی ہیں، اب قیامت تک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بنا پہ اور کوئی امت نہیں آئے گی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ 2 معنی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے کہ لعلکم تتقون سخطہ غضبہ وعذابہ، کہ تم اس کی ناراضگی سے، اس کے غصے سے، اس کی سزا سے، اس کے عقاب سے بچ سکو۔ اور دوسرا یہ کہ لعلکم تحصلون الطاعہ، تاکہ تمہارے اندر تقوی، خدا خوفی اور پرہیزگاری آ جائے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ قرآن کریم کے مخاطبین اس کی دعوت کو قبول کرنے کے اعتبار سے 3 بڑے گروہوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں، جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مبارکہ میں بھی جن کا ذکر ہو چکا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ پرہیزگار الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، قرآن کی اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ متقین کی صفات بیان ہوئی۔ پھر ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون میں کفار کا بیان ہوا کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کر رکھا ہے اسی پہ جمع ہوئے ہیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کفار۔ تیسرا گروہ جو زبان سے تو اسلام لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں
مومن نہیں ہیں منافقین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے، جبکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ تو یا ایھا الناس کا خطاب جو ہے وہ ان تینوں گروہوں سے ہے، اور مخاطبین کے اعتبار سے آیت کریمہ کا مفہوم جو ہے وہ مختلف ہوتا رہے گا۔ یا ایھا الناس، اگر اس سے مراد کافر ہیں تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ مخلوق کی عبادت چھوڑ کے، مخلوق پرستی چھوڑ کے خالق کی عبادت کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر اس سے مراد منافقین ہیں تو انہیں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم نفاق کو، منافقت کو چھوڑ کے اخلاص کو اپنا لو اور سچے دل سے جو ہے وہ ایمان کو قبول کر لو۔ اور اگر اس سے مراد اہل ایمان ہیں تو اہل ایمان میں کچھ تو وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اسی عبادت پہ، اپنے رب کے ساتھ اسی تعلق پہ جمے رہو اور اسی میں اضافے کی فکر کرتے رہو، اسی کو بڑھاتے رہو۔ اور اگر اس سے مراد جو ہے وہ اہل ایمان ہیں جن کے ہاں اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ برے اعمال بھی ہیں، ایمان کی نعمت تو ہے لیکن اللہ کی نافرمانیاں بھی ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کے اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف لوٹ آؤ۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے بنیاد اپنی ربوبیت کو بنایا۔ اسی سے حضرات مفسرین نے، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، دیگر متقدم مفسرین نے توحید کی 3 بڑی اقسام جو ہے وہ بیان کی ہیں، جسے پھر مزید توضیح اور تفصیل کے ساتھ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ توحید کی 3 بڑی قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ اپنے کاموں میں یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا چل رہا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رازق بھی، رزق دینے والا، قوتوں والا وہی ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کے زمین تک معاملات کی تدبیر کرنے والا وہی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے خلقاً، تخلیق کے اعتبار سے، ملکاً، ملکیت کے اعتبار سے، رزقاً، رزق کے اعتبار سے، تدبیراً و تصریفاً، معاملات کو چلانے کے اعتبار سے، ومآلاً و مصیرا، لوٹنے کے اعتبار سے۔ رازق بھی سب کا اللہ، خالق بھی سب کا اللہ، مالک حقیقی بھی وہ، معاملات چلانے والا بھی وہ، اور بالآخر سب نے لوٹ کے اسی کے پاس ہی جانا۔ یہ توحید ربوبیت ہے، اور یہ توحید کا وہ پہلو ہے جسے مشرکین مکہ بھی، کفار عرب بھی مانتے تھے، وہ اللہ کے وجود کے قائل تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس مفہوم کو بیان کیا کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، سورج اور چاند کی تسخیر کرنے والا کون ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کا خالق کون ہے، سورج اور چاند کو تابع کس نے کر رکھا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ۔ تو اللہ کے وجود کے یہ قائل تھے۔ تو توحید ربوبیت جو ہے اللہ رب العزت کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید الوہیت جسے قرآن کریم توحید ربوبیت کے نتیجہ کے طور پہ ماننے کا مطالبہ کرتا،
کہ جب تم یہ مان رہے ہو کہ خالق اور کوئی نہیں، مالک اور کوئی نہیں، رازق اور کوئی نہیں، مدبر و متصرف اور کوئی نہیں، بالآخر تم نے لوٹ کے اسی کے پاس جانا، تو پھر اس کے سوا تم نے اوروں کو معبود کیسے بنا رکھا؟ توحید الوہیت، توحید عبادت، بندوں کے وہ کام جو خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وہ نہیں کیے جا سکتے۔ ان میں توکل ہے، خوف ہے، دعا ہے، مدد مانگنا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے حکم دے دیا مجھی سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ فلا تخافوہم وخافونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرنے والوں کو کرنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ توحید الوہیت اور توحید عبادت جو ہے، مشرکین مکہ اسے ماننے پہ تیار نہیں تھے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا کہ اس نے کئی معبودوں کو ایک ہی معبود میں، کئی معبودوں کی بجائے ایک ہی معبود کی ہمیں دعوت دے رہا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، انہوں نے تو مختلف کاموں کے لیے مختلف معبود بنا رکھے تھے، اور یہ توحید کی وہ قسم ہے جس کی طرف ہر پیغمبر نے سب سے پہلے دعوت دی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر پیغمبر کی دعوت کا نقطہ آغاز اور تمام پیغمبروں کی دعوت کا نقطہ اتفاق یہی ہے، اے میری قوم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہم یہ وحی کرتے تھے کہ میرے سوا، یعنی اللہ فرماتے کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ تو توحید الوہیت، اللہ رب العزت نے توحید ربوبیت کو بنیاد اور دلیل بنایا ہے توحید الوہیت اور توحید عبادت کے لیے۔ توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اس اللہ کو پکارو۔ اللہ رب العزت کی کہ وہ نام جو قرآن کریم میں مذکور ہیں یا احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں، ان ناموں سے جو صفات اخذ ہوتی ہیں، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کی صفت قدرت، جیسی قدرت اور جیسا اختیار اللہ کو حاصل ہے، ویسا اختیار اور قدرت دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ علیم ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، جیسا علم اللہ کو حاصل ہے ویسا علم مخلوق میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت سمع ہے، صفت بصر ہے، اور اسماء و صفات کے حوالے سے اللہ رب العزت کے ناموں سے جو صفات اللہ کی اخذ ہوتی ہیں، ان میں بھی لیس کمثلہ شیء، اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا کہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ تو توحید ربوبیت، اللہ رب العزت کے خالق و مالک، رازق، مدبر اور متصرف ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مالک الملک وہی ہے، بادشاہت اسی کی، جسے چاہے اقتدار دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مردہ سے زندہ کو نکالنا، زندہ سے مردہ کو نکالنا، یہ اسی کی صفات ہے۔ جب اس توحید ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب وہ معبود ہے
اور معبود ہونے کے اعتبار سے اس کی جو صفات ہیں اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ مشرکین مکہ کو تعجب ہوتا تھا وہ امر رحمان، یہ رحمان کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے تم اس عظیم ذات کو اللہ کہہ کے پکار لو، رحمان کہہ کے پکار لو، جس نام سے بھی پکارو گے اس کے بڑے بھلے بھلے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو ان صفات میں، اسماء میں بھی اللہ رب العزت کا ان ناموں سے جو صفات اخذ ہو رہی ہیں، جو معانی اور مفاہیم اخذ ہو رہے ہیں، اس میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نہ اللہ کی صفت قدرت میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ رب العزت کی صفت سمع میں، صفت بصر میں، صفت حیات میں، الحی القیوم سورہ حشر کے آخر میں ساری آیات اللہ رب العزت کی صفات کی۔ تو ان صفات میں بھی اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت، خالصتاً اپنی عبادت، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے قرآن کریم میں جہاں بھی یہ حکم ہوتا ہے اعبدوا ربکم، تو اس سے مراد صرف عبادت نہیں ہوتا، بلکہ مراد یہ ہوتا ہے اخلصوا لہ العبادہ، صرف اسی ہی کی عبادت کرو، افردوا لہ الطاعہ، صرف اسی ہی کی اطاعت کرو۔ اس لیے مشرکین مکہ کو یہ دعوت جو ہے قبول کرنے پہ تیار نہیں تھے، انہیں تعجب ہوتا تھا، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، سمجھتے تھے کہ اعبدوا ربکم کا تقاضا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اپنے معبود حقیقی ہونے کی پہلی دلیل یا مظاہر ربوبیت میں سے پہلا مظہر یہ بتلایا، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے آدم سے لے کے ایدم تک، سب کا خالق و مالک جو ہے وہی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ وہ پہلی نشانیاں تھی جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے۔ اسے حضرات مفسرین کہتے ہیں آیات انفس، اور اب اگلی آیات آیات آفاقی، انسان کا ارد گرد، انسان کا ماحول، اس کائنات میں اللہ نے جو نشانیاں رکھیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، نہ اتنا نرم پانی کی طرح کہ اس پہ کوئی چیز ٹھہر نہ سکے، اور نہ لوہے اور پتھر کی طرح اتنا سخت کہ اس سے انسان اپنا کام ہی نہ نکال سکے۔ اللہ نے اسے درمیانہ رکھا، اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، تمہاری رہائش کے سامان یہاں، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان جیسی خوبصورت چھت جو ہے وہ تمہارے اوپر تان دی ہے۔ اتنی طویل اور لمبی چوڑی چھت جس میں تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آ رہا، بغیر ستونوں کے یہ اتنی بڑی چھت تمہارے سروں پہ اس نے تان دی، پھر ستاروں سے، چاند سے، سورج سے اسے مزین کر دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا۔ یہ بارش اتارنا یہ بھی اللہ رب العزت کا کام ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اللہ رب العزت نے اس پانی سے تمہارے لیے، تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے، طرح طرح کی نباتات پیدا کر دی۔ اب ان میں اللہ رب العزت نے پہلی جو صفت تھی الذی خلقکم، جو تمہارا خالق ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے بھی گزر چکے ہیں ان کا خالق ہے۔ اس میں تو ادنا سے ادنا عقل رکھنے والا انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ انسان کی تخلیق میں، کائنات کی تخلیق میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور الذی جعل لکم الارض فراشا، اس زمین کو بچھونا بنانے میں، والسماء بناء، آسمان کی چھت تاننے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اب یہ چیزیں وہ ہیں جس میں انسان کی یا مخلوق کی شراکت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تو انسان کی تخلیق سے پہلے کی موجود ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارنا، یہ بھی وہ نظام ہے جس میں مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔
ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش اتارنا اسی ہی کا کام ہے۔ اب ان میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، لیکن فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اس بارش سے، اس پانی سے تمہارے لیے زمین سے طرح طرح کی نباتات اگائیں۔ یہاں انسان کو مغالطہ لگ سکتا کہ زمین میں حل میں چلا رہا ہوں، بیج میں بو رہا ہوں، اس کی حفاظت دیکھ بھال میں کر رہا ہوں، شاید اس میں میرا کوئی کمال ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ یہ بھی تمہارا کام نہیں ہے۔ فالق الحب والنوا، تم نے بیج زمین میں ڈال دیا، گٹھلی زمین میں ڈال دی، اس بیج کو، اس گٹھلی کو پھاڑ کے زمین سے اگانے والی ذات کون ہے؟ اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ اسے زمین میں روک لے، تم اسے نکالنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔ تو اس لیے فرمایا جب تمہاری تخلیق میں، تم سے پہلے لوگوں کی تخلیق میں، زمین کے بچھونا بنانے میں، آسمان کے چھت تاننے میں، آسمان سے بارش اتارنے میں، اور پھر تمہارے لیے روزی کے ان تمام اسباب کو مہیا کرنے میں جب اور کوئی شریک نہیں ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اس کے ساتھ اوروں کو ہمسر مت بناؤ، اوروں کو شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، انداد ند کی جمع، شریک، مساوی، ہمسر، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، تمہارے سارے فیصلے، حیات و موت اسی کے اختیار میں، یحیی و یمیت، زندہ کرنا اس کا کام ہے، مارنا اس کا کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور شرک کی نفی کے لیے انسان پہ اپنے جو احسانات جتلائے، فرمایا کہ میں نے، اے غافل انسان، تیری ضروریات کی ساری چیزیں تجھے بغیر کسی کی شراکت کے عطا کی ہیں، تیرے وجود میں نے کسی کو شریک نہیں ہونے دیا، تیری تخلیق میں، تیرے ماں باپ کی تخلیق میں، پھر میں نے تجھے زمین کا بچھونا دیا، آسمان کی چھت میں، اور اس پانی میں اتارنے میں نے کسی کو شریک نہیں ہونے دیا۔ پھر زمین سے ان نباتات میں نے زمین میں تیرے لیے سارے اسباب رزق رکھے ہیں، ہمت تیری ہے کہ ان اسباب رزق کو تلاش کر، اور اللہ کی زمین میں اللہ نے تیرے لیے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے میں نے پیدا کیا، ان ساری چیزوں سے، ان انعامات سے فائدہ اٹھا، لیکن ایک میرا مطالبہ تجھ سے ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، دیکھنا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا کیا۔ وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں، سب سے بڑا گناہ؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ کیوں نہ بتلائیں؟ ضرور ارشاد فرمائیں، فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ جانتے بوجھتے کہ تیرا خالق و مالک جو ہے صرف اور صرف اللہ ہے، تو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانا شروع کر دے۔ اور اس کی اہمیت اتنی ہے، حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت کافر سے، مشرک سے کہیں گے کہ اگر تیرے بس میں ہو یہ ساری زمین و آسمان تیرے لیے اللہ سونا بنا دیں، تو جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے بطور فدیہ اور تاوان دینا چاہے گا؟ تو کہے گا اللہ یہ تو بڑا سستا سودا، میں ساری کائنات جو ہے وہ بطور فدیہ دے دوں، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ تو اللہ فرمائیں گے بندے میں نے تو تجھ سے اس سے بھی بہت ہی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میری عبادت کرنا، تعبدنی
ولا تعبدونی ولا تشرکوا بی شیئا، میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنانا۔ تو فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جب کہ تم جانتے ہو۔ تو یہ آیات کریمہ، ان میں پہلا حکم جو ہے، پہلا قرآنی حکم، صرف اور صرف اپنے رب کی اطاعت کرو، اپنے رب ہی کی بندگی بجا لاؤ، اور جو پہلی نہیں ہے قرآن کی، وہ بھی فلا تجعلوا للہ اندادا، اپنے رب کی عبادت میں، رب کی اطاعت میں کسی اور کو جو ہے وہ شریک نہ بنانا، نہ رب کی عبادت میں، جیسی اطاعت عبادت اللہ کی ہے، عبادت تو کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، اطاعت اتنی ہوگی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی کوئی اطاعت روا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔